بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 66 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ کے متفرق مسائل، یعنی مختلف مسائل زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے۔ تو اس کے مسائل کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے ہم باقی مسائل شروع کرتے ہیں۔ تو آ جائیے نمبر 1987، عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہ پڑھے تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ کہیں گے اس مسئلے میں دو صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے ہیڈنگ یہ ہے اس مسئلے کی کہ ہمیں زکوٰۃ فطرہ کس وقت ادا کر دینی چاہیے۔ تو کریں گے دو صورتیں ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ جو نماز عید ادا کرنے والا ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو نماز عید ادا نہیں کرتا۔ تو دونوں کے لیے اس مسئلے میں الگ الگ حکم بیان کیا ہے۔ کہہ دیں گے جو نماز عید ادا کرنے والا شخص ہے اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے فطرہ دے دینا چاہیے۔ ضروری ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے فطرہ دے دے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہ پڑھے، نماز عید ادا کرنے والا نہیں ہے، تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے۔ نماز ظہر تک وہ فطرے کو مؤخر، اگر نماز عید نہیں پڑھتا تو نماز ظہر تک فطرے کو مؤخر کر سکتا ہے، نماز ظہر تک ادا کر دے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 1988، اگر کوئی شخص فطرے کی نیت سے اپنے مال کی کچھ مقدار علیحدہ کر دے اور عید کے دن ظہر کے وقت تک مستحق کو نہ دے، تو جب بھی وہ مال مستحق کو دے فطرے کی نیت کرے، اور اگر یہ تاخیر کسی عاقلانہ مقصد کی بنا پر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کہیں گے مثلا ایسے مسائل ہم پہلے زکوٰۃ میں بھی بیان کر کے آئے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے پاس علیحدہ کر کے رکھے۔ تو یہاں پر بھی اسی قسم کا ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ہے وہ فطرے کی نیت سے مال سے وہ مقدار جتنا فطرہ اس کا بنتا ہے وہ علیحدہ کر لیتا ہے، لیکن عید کے دن ظہر کے وقت تک وہ مستحق کو نہیں دیتا۔ کیا تھا کہ عید کے دن ظہر کے وقت تک مستحق کو دے دینا چاہیے فطرہ، لیکن وہ
मुस्तहिक को ईद के दिन जोहर तक नहीं देता, तो जब भी वो माल मुस्तहिक को दे फित्रे की नियत करे। करेंगे जब भी दे, उसके बाद यानी जोहर तो गुजर गई, उसका जो असली वक्त था वो तो गुजर गया, जो उसने अलहदा करके माल रखा था वो जब भी मुस्तहिक तक पहुंचाए तो फित्रे की नियत करे। अब कह रहे हैं कि क्या ये इतनी ताखीर करना सही है या नहीं? तो कह रहे हैं कि अगर ये ताखीर किसी आकिलाना मकसद की बिना पर हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई उसमें आकिला, वहां पर भी ज़कात में भी उन्होंने एक वजह बयान की थी कि अगर आकिलाना वजह हो, मसलन कोई खास फकीर उसके जहन में है, कोई खास मुस्तहिक उसके जहन में ऐसी किस्म की कोई आकिलाना अगर वजह हो, मकसद हो, तो कोई हर्ज नहीं है ताखीर करने में, वरना उसे ताखीर नहीं करनी चाहिए। मसला नंबर 1989, अगर कोई शख्स रोज ईद जोहर तक फित्रा ना दे और अलग भी ना करे तो उसके बाद एहतियात वाजिब की बिना पर अदा और कज़ा की नियत किए बगैर फित्रा दे। करेंगे जोहर तक या तो उसे फित्रा दे देना चाहिए, ईद के रोज जोहर तक या तो फित्रा दे देना चाहिए, या तो अगर दे नहीं देता तो गुज़श्ता मसले की तरह अलग कर लेना चाहिए, यानी जुदा कर ले कि ये फित्रे की रकम है। कह रहे कि अगर ऐसा भी नहीं करता, ना तो जोहर के दिन तक, जोहर तक, ईद के दिन जोहर तक वो ना तो फित्रा देता है ना अलग करता है, तो कहेंगे उसके बाद अगर वो फित्रा देता है तो उसमें ना अदा की नियत करे ना कज़ा की नियत करे, अदा और कज़ा दोनों की नियत किए बगैर फित्रा दे। अब आ जाते हैं मसला नंबर 1990, अगर कोई शख्स फित्रा अलग कर दे तो वो उसे अपने मसरफ में लाकर दूसरा माल उसकी जगह बतौर फित्रा नहीं रख सकता। मसलन करेंगे मैंने अपने फित्रे के लिए कोई जिन्स या रकम अलग कर ली कि भाई ये फित्रे की, मसलन ये जिन्स जो है वो मैं फित्रे के लिए रखता हूं, ये जब टाइम होगा या मुस्तहिक मिलेगा तो फित्रा दे दूंगा। कह रहे हैं कि अब उसको अपने दूसरे माल की जगह बदल नहीं सकता, उसे दूसरे माल में बदल नहीं सकता। यानी क्या मतलब? कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स फित्रा अलग कर दे और उसे अपने मसरफ में लाकर दूसरा माल उसकी जगह बतौर फित्रा नहीं रख सकता। मसलन जो अलग किया था वो गेहूं मसलन हमने खा लिया, अब उसकी जगह दूसरा रख रहा हूं, ऐसा नहीं रख सकता।
مسئلہ نمبر 1992، کسی شخص نے جو مال فطرے کے لیے الگ کیا ہو اگر وہ تلف ہو جائے تو اگر وہ شخص فقیر تک پہنچا سکتا تھا اور اس نے فطرہ دینے میں تاخیر کی ہو یا اس کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کی ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ کہیں گے مثلا اگر کسی شخص کے پاس مال ہے، فطرے کے لیے اس نے الگ کر کے رکھا ہے، اس نے فطرے کے لیے الگ کر کے رکھا ہے لیکن فقیر تک نہیں پہنچایا اور اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ مال تلف ہو گیا یعنی کسی طرح سے چوری ہو گیا یا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، خراب ہو گیا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تلف کے لیے تلف ہو گیا، تو اگر وہ شخص فقیر تک پہنچا سکتا تھا، ایک صورت وہ پہنچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں پہنچایا اور اس نے فطرہ دینے میں تاخیر کی، پہنچا سکتا تھا اس نے نہیں پہنچایا، اس نے تاخیر کی فطرہ پہنچانے میں یا اس کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کی، اس نے اپنے پاس رکھا تھا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے حفاظت میں کوتاہی کی، اس کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کی، تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے، اس چیز کا عوض دینا چاہیے کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے یا اس نے تاخیر کی ہے، دونوں صورتوں میں اسے اس کا عوض دینا چاہیے۔ اور اگر فقیر تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کی ہو تو پھر ذمہ دار نہیں ہے۔ پہلی والی دونوں صورتیں اگر نکال لیں، یعنی اگر تاخیر کی ہو، حفاظت میں کوتاہی کی ہو تو عوض دینا پڑے گا، یہ دونوں چیزیں نکال لیں، یعنی اس نے تاخیر بھی نہیں کی، اسے فقیر نہیں ملا تھا، اور اس نے حفاظت میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، کوتاہی نہ کرنے کے باوجود بھی اگر اس سے مال تلف ہو گیا اور اس نے تاخیر نہ کرنے کے باوجود بھی فقیر نہیں ملا تو اس نے جان بوجھ کے تاخیر نہیں کی، تو اس صورت میں وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1993، اگر فطرہ دینے والے کے اپنے علاقے میں مستحق مل جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسری جگہ نہ لے جائے، اس کے اپنے شہر میں، اس کے اپنے علاقے میں مستحق مل رہا ہے تو اسے فطرہ جو ہے وہ دوسرے شہر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط واجب یہ کہ نہ لے جائے، اور اگر لے جائے اور مستحق تک پہنچا دے تو کافی ہے۔ مثلا وہ لے جانا نہیں چاہیے تھا، وہیں پہ کسی کو دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ لے گیا اور دوسرے شہر میں جا کر اس نے مستحق تک پہنچا دیا، کوئی حرج نہیں ہے، تو کافی ہے، اس کا فطرہ ادا ہو گیا۔ اور اگر دوسری جگہ لے جائے اور وہ تلف ہو جائے، کہہ رہے کہ اس کے اپنے شہر میں کوئی مل رہا تھا، اس نے جان بوجھ کے وہاں پر نہیں دیا، اگر پہنچا دیا تو کافی تھا لیکن نہیں پہنچا سکا، لے جاتے ہوئے وہ مال تلف ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کیونکہ اس نے اپنے علاقے میں موجود مستحق کو نہ دیا اور بغیر کسی وجہ کے وہ دوسری جگہ لے جانا چاہ رہا تھا اور اس کے درمیان میں تلف ہو گیا تو اسے اس کا عوض دینا پڑے گا۔